آج ہم جس سلسلے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے ناول، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے 10 سال میں کون کون سے اہم ناول ہمارے سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پہ ہم 10 ناولوں کا جائزہ لیں گے اور اس کی بھی ہم نے درجہ بندی کر رکھی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر صلاح الدین درویش، جناب جو تھینک یو۔ اردو کے نقاد ہیں۔ آپ نے اپنی اس فہرست میں 10ویں نمبر پہ کون سا ناول رکھا ہے؟ 10ویں نمبر پر ناول نولکھی ہے، علی اکبر ناطق، ہاں نولکھی کوٹھی ہے۔ 9ویں نمبر پہ کون سا ناول ہے؟ 9ویں نمبر پر آنے والا ناول یہ چار درویش اور کچھوا، ایک کچھوا، چار درویش اور ایک کچھوا، سید کاشف رضا کا۔ سید کاشف رضا، کراچی والے ہمارے دوست۔ آپ نے 8ویں نمبر پر جاگے ہیں خواب میں، اختر رضا سلیمی کا ناول رکھا ہے۔ 7ویں نمبر پر سلیمی آپ کا نے لے سانس بھی آہستہ، مشرف عالم مشرف عالم ذوقی کا ذوقی ناول رکھا ہے۔ 6 نمبر پر مجھے ایک جی خاتون آمنہ مفتی نظر آئی ہیں، اور ان کا ناول پانی مر رہا ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنی سرحد پار کر کے تو ہندوستان میں چلے گئے۔ جی۔ 5ویں نمبر پر دکھیارے ناول ہے انیس اشفاق کا۔ اچھا، یہ پچھلے 10 سالوں میں انیس اشفاق کے میرے خیال سے 3 ناول آئے ہیں۔ ایک ان کا خواب سراب آیا تھا، پھر اس کے بعد پری ناز اور پرندے، لیکن آپ نے دکھیارے ہی کو چنا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا یار، اس میں دکھیارے میں اگین بہت اچھا ایک تجربہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ایک قدیم لکھنؤ تھا جس کی ایک تہذیب تھی، یعنی شمالی ہندوستان کے مقابلے میں جنوبی ہندوستان نے جو اپنی ایک آئیڈینٹی، جو اپنی شناخت بنائی، ایون مذہب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے، اس کے روزمرہ اور محاورے کے حوالے سے، عمارات کے حوالے سے، اور ان کے نشست و برخاست کا جو ایک تکلم اور جو اس کے آداب وغیرہ تھے، اس حوالے سے ایک بالکل ایک منفرد پورے ہندوستان کے مقابلے میں، یا پورے شمال یا دہلویت کے مقابلے میں ایک لکھنویت جو ہے وہاں پر باقاعدہ ڈیلیبریٹلی کوشش کی گئی اس کے لیے، وہ اس کا قیام۔ اور یہ وہ عظیم تہذیب ہے جہاں پر میر انیس اور دبیر جیسے عظیم شاعر اور مرثیہ نگار جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہ دکھایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ 150-200 سال کے اندر جو وہاں پر تبدیلیاں آئی ہیں، اور کالونیل، پوسٹ کالونیل جو عہد آتا ہے، یعنی 47 کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جو عظیم اور پرشکوہ لکھنؤ تھا جس کی دنیا میں دھوم تھی، اب وہ مسلسل سمٹتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے مضافات میں جدید شہری آبادیاں جو ہیں وہ سر اٹھاتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ اس میں سکڑتا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر جو مساجد اور باغات اور امام باڑے اور یہ اس کی صورت خستہ حالی، اس کی تباہی بربادی، وہ اس میں نظر آ رہی ہے۔ انیس نے اس میں جو کام دکھایا جو مجھے اچھا لگا ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی اس کی جو طاقت بنتی ہے اس ناول کی، وہ یہ ہے کہ نہ تو اس نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا ہے کہ قدیم لکھنؤ جو ہے وہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کو نوع بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو نئی آبادیاں اور بستیاں اس کے مضافات میں، قدیم لکھنؤ کے مضافات میں پھیلتی چلی جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے تردد، مصیبت، پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ایسی چیز تھی میرے خیال میں، ایک بندہ جو لکھنوی معاشرت کو پینٹ کر رہا ہے اور اس کی تباہی کو بیان کر رہا ہے، لیکن کسی دکھ اور افسوس کا اظہار اس لیے نہیں کر رہا کہ ہیومن کریکٹرز ہیں قدیم لکھنؤ کے بھی اور جدید دور کے لکھنؤ۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ قدیم لکھنؤ کو دکھانے کے لیے بڑے بھائی کا ایک کریکٹر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، یعنی ایک پاگل کے ذریعے قدیم لکھنؤ سے ایک تعلق کو جو ہے وہ اچھا، یہ خود بڑی شاندار علامت بن گئی ہے۔ اچھا، وہ جو ان کا جو بھائی ہے وہ ہر اس کے تیسرے چوتھے صفحے میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جا کے اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تو وہ ایک علامت کا میرے خیال سے درجہ بالکل علامت بن گئی کہ وہ بازیافت کی کوشش میں، بازیافتی کو، اور یہ ایک پاگل ہی کا کام ہے کہ وہ ایک قدیم لکھنؤ جو اجڑ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ اس کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، یا اس کے ذریعے ناول نگار اس کو دریافت کر رہا ہے۔
اچھا اب ہم آ رہے ہیں اوپر کے پائدانوں کی طرف. تو نمبر 4 پہ بھاگ بری یہ ناول ہے. تو صفدر زیدی. ہاں اس کا بتا دیں مختصراً کہ یہ اس میں کیا کہانی ہے اور کیا خصوصیت ہے اس کی. اچھا بھاگ بھری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو 2 بڑے بیانی ہیں ان کو براہ راست چیلنج کیا گیا ہے. ایک پاکستان کا ریاستی بیانیہ اور دوسرا ہندوستان کا ریاستی بیانیہ. یہ دونوں ریاستی بیانیے جو ہیں ان کا ایک ہی سلوگن ہے, ایک دوسرے کے خلاف تن دو, تباہ کر دو, برباد کرو. یہاں تک کہ ان دونوں کے جو ایک نفرت اور اینیمیٹی پر مبنی جو بیانیے تھے ان دونوں کو ایٹامک پاور جو ہے وہ بنا کر رکھ دیے. اب ان کے پاس بھی ایٹم بام ہے, ایٹم بام ان کے اوپر بھی ہیں. اچھا اور ریشنل اسپیکنگ جو صورتحال انڈیا میں ہے وہاں پر مختلف اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں خود ہندوؤں میں موجود ہیں اور اسی نوع کی تنظیمیں یہاں پر بھی موجود ہیں. اچھا ان تنظیموں کی پروٹیکشن کرنے والی وہاں کی اسٹیٹ ہے اور یہاں پر بھی ظاہر پوری ایک ہسٹری رہی ہے طالبان اور وغیرہ. تو ناول نگار نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی وقت ان دونوں ریاستوں کے جو بیانیوں کے وارث ہیں ان کے اندر ایک بندہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو انڈیا سے بٹن دبا دے ایٹم بم کا اور پاکستان سے بٹن دبا دے ایٹم بم کا, اور دونوں میں اچھا تو وہ مصیبت پڑ جاتی ہے. تو وہ پھر یہ دونوں ممالک جو ہیں ادھر جاتے ہیں امریکہ کی طرف. امریکہ کیونکہ بڑی سرکار ہے, بھائی جان ہے, لہٰذا وہ ان دونوں بامز کا رخ جو ہے وہ ادھر شمال میں کہیں گلیشیئرس کی طرف موڑ دیتا ہے اور وہاں پر وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک فلڈ آتا ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کو بالکل برابر کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پانی یعنی کہ انسانی بستیاں معدوم ہو جاتی ہیں اور جو رہ جاتی ہیں بستیاں وہ ہر چیز میں کیونکہ تابکاری وہ یعنی میں سمجھتا ہوں یار یہ بھی شاید پہلا ناول ہے جس میں تابکاری اثرات جو ہیں اس کو موضوع بنایا گیا ہو. یعنی ایک جنگ جو چھڑی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کانشیس رہنا اور اس کی تابکاری کے اثرات تو کس طرح وہ ایک عجیب الخلقت جو ہے وہ نسلیں جو ہیں ان کی پیدا ہو رہی ہیں. اچھا اس میں ایک اور بڑا شاندار کام کیا ہے. اچھا انہوں نے یہ کیا ہے ناول نگار نے کہ یہاں کی جو علامت ہے دنیا کے جو عجوبوں میں آتا نہیں آتا تاج محل جو ہاں اچھا دنیا کے عجوبوں میں جو تاج محل آتا ہے ناول نگار نے 8واں عجوبہ کہتے ہیں. 8واں اوکے 7 میں شامل نہیں لیکن 8واں ہے. چلیں 8واں عجوبہ وہ ناول نگار نے یہ کیا کہ بھئی گریجولی اس کی ایک ایک اینٹ کر کے نا ایک مختلف حصوں کو وہ نہ کاٹا جا رہا ہے بہت شاندار اور کاٹ کر اس کو نہ وہ انگلینڈ لے کر جا رہے ہیں اور وہاں کا جو ریور ٹیمز ہے اس کے کنارے اس کو دوبارہ وہاں پر کھڑا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی زبردست جو ایک حسن و جمال کا جو ایک شاہکار ہے یہاں کے رہنے والے جو ایٹم بموں کے ذریعے ایک دوسرے کی نسلوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں کم از کم ان کے لیے اس شاہکار کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. لہٰذا آبادی باہر اس کو بچا کر پھر وہ ریور ٹیمز کے کنارے. تو یہ وہ ایسی چیز تھی بھاگ بھری کی جو مجھے مطلب ہے پسند ہے. اس میں پھر یہ ہوگا کہ کوئی مستقبل میں 200-300 سال کے بعد کا کوئی اقبال وہاں پہ جا کے جائے گا وہ کہے گا وہ بلڈنگ اپنے آبا کی جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پر ممکن ہے. اچھا اب نمبر 3 پہ آتے ہیں موت کی کتاب. ہاں اچھا موت کی کتاب یہ بھی مزے کی کہانی ہے. یہ خالد جاوید کی یہ بھی انڈیا والے ہمارے بھائی جان ہیں دوست ہیں بہت پیارا انسان اور بھی انہوں نے کافی ناول لکھے لیکن اس کی سلیکشن موت کی کتاب اس لیے ہے کہ اس میں کوئی 200 سال پرانا بتایا گیا کوئی وہ ہے پاگل خانہ ہے اور وہاں سے کوئی ایک کاغذوں کی پوتھی جو ہے وہ دریافت ہوتی ہے اور 200 سال پہلے کی کوئی زبان ہے جو معدوم ہو چکی ہے. بہرحال کسی نہ کسی طور اس کی ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ تیار کر لی جاتی ہے ترجمہ حاصل ہو جاتا ہے. اس ترجمے کے کوئی 19-20 صفحات ہیں وہ اس میں پیش کیے گئے ہیں باقی اس کے سراؤنڈنگ میں کہانی. تو خالد جاوید نے اچھا اب وہ نوٹس ہیں دراصل ایک پاگل کے اس کی سرگرمیوں کے اس کی ذہنی صورتحال کے بیان کے حوالے سے اور ایک پاگل بتانے کی یہ کوشش کی ہے. ہاں جو میں صحیح بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو کردار ہے جو مینٹلی انفٹ ہے
جس کے اپنے شعوری اختیار میں ایک بھی چیز نہیں رہی، یعنی وہ ظاہر ہے ارریلیونٹ ہے سماجی زندگی کے حوالے سے، اس کا ایک اپنا جہان ہے۔ اچھا، اس میں پاگل کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، پاگل کے کردار کو، کہ جس کا تعلق ان محرومیوں کے ساتھ بنتا ہے جو اس نے اپنی، یعنی شعوری زندگی میں جب وہ پاگل نہیں تھا، شعوری زندگی میں جو اس نے محرومیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں، وہ اس کا جو ہے ازالہ وہ پھر اپنے اس آن پیپر کرتا ہے یا اپنے خیالات کی دنیا میں کرتا ہے۔ جی جی، تو جس میں مختلف قسم کے کریکٹرز آئے ہیں، مثلاً یہ چیزیں آتی ہیں نا آپ کو کسی بھی وقت، آپ کو آپ کے ذہنی خلجان میں اس کا جو باپ ہے، اس کے جو مرکزی کردار کا جو باپ ہے، اس کو کہیں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جو اس کا بیٹا ہے، یہ جو پاگل ہے جس کی سٹوری اس میں بیان ہوئی ہے، یہ پاگل جو ہے یہ دراصل فلاں فوجی کے نطفے سے ہے، اور لہٰذا ایک نفرت جو ہے وہ اس بچے کو ملتی ہے۔ اچھا، ماں کی طرف سے بھی اس کو کچھ زیادہ محبت جو ہے وہ نہیں مل پاتی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو الزام کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوا ہے، یہ اور ایسی بہت ساری چیزیں مل ملا کر ایک ایسا کردار خالد جاوید لانے میں کامیاب رہے ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر، اس ناول پر بہت کام کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور بالخصوص اس کا جو مرکزی کردار ہے، اس کی نفسیاتی، سماجی، ثقافتی اور گھر گرہستی کے حوالے سے جو مختلف معاملات ہیں، اس پاگل کی زندگی کو سٹڈی کر کے ہم دراصل اپنے سماج کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی محرومیاں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں ایک پاگل جو ہے، پاگل ہونے کے بعد اس کے ازالے کی مختلف صورتیں اس میں دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کام ہونا ہے، تو کچھ کام تو ہوا بھی ہے اس پہ، کچھ مضامین، تحریریں وغیرہ لکھی گئی ہیں، لیکن ظاہر گنجائش ابھی موجود ہے۔ نہیں، اچھا، اب ہم وہ بہت بری تحریریں، اوپر کی جو پائدان ہیں تو اس میں نمبر 2 پہ آ گئے ہیں۔ نمبر 2 پہ مرزا اطہر بیگ، ان کا ناول ہے حسن کی صورتحال۔ تو یہ بہت ایکسپیریمنٹل ناول ہے، بڑے اس پہ تجربے کیے گئے ہیں، تو وہ اس کی تھوڑی تفصیل بتائیے۔ چلیں، آپ نے تو اچھا ہوا اس کو وضاحت بھی کر دی تھوڑی سی۔ بات یہ ہے کہ حسن کی صورتحال، اس سے پہلے وہ ایک بڑا تجربہ غلام باغ کے حوالے سے مرزا اطہر بیگ صاحب کر چکے تھے، اور غلام باغ کے بارے میں نے کہا تھا کہ لو بھائی، اردو کا پہلا ناول جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے، کہ اس میں باقی بالکل اس میں ایک بڑا، ایک جس کو ایک ناولائی تجربہ کہنا چاہیے، وہ اس میں کیا گیا تھا، اور اس میں جو کریکٹرز، بہرحال ہم حسن کی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، حسن کی صورتحال میں ٹھیک ہے حسن ہی کی صورتحال بیان ہوئی ہے، لیکن اس کے ذریعے انہوں نے اپنے تمدن کو، اپنے سماج کو جس طرح سمجھنے، پرکھنے اور اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پیشتر ایون اس میں بھی ممکن نہیں تھا، غلام باغ میں، لیکن اس میں بڑے شاندار طریقے سے، یہ ناول جہاں سے شروع ہی ہوتا ہے تو اس کا جو حسن ہے یا مرکزی کردار جو ہے، وہ ایک گاڑی کے ذریعے خاص راستوں سے گزرتا ہے، اور راستے میں مختلف مناظر جو ہیں، جو مطلب جن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے، اچھا یہ کیا ہوگا، اگر کسی کیل کے اوپر جو ہے کالے رنگ کا کوٹ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے تو وہ روزانہ سوچتا ہے۔ یعنی ایسی تمام ذہنی سرگرمیاں کہ جن کا آڈٹ کرنا ہم شاید ضروری نہیں سمجھتے، یا اس کی جمع بندی کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے، یا جن کے اوپر غور و فکر کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے، اس ناول کا آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ چیزیں جو ہماری ایک لیونگ کنڈیشنز جو ہیں ان سے باہر ہوتی ہیں، کیا وہ میننگ لیس ہوتی ہیں؟ حسن کی صورتحال بتاتی ہے کہ وہ میننگ لیس نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ اس حوالے سے بڑا ایک جاندار اور نادر تجربہ تھا، اور یہ ناول بیان کرنے کی یا ان کی سٹوری بیان کرنے والا یہ ناول نہیں ہے، یہ پڑھنے والا اور انجوائے کرنے والا ناول ہے، اور اس لیے اس کو میں، اور اس کے مطلب ہر باب میں ایک کوئی نئی چیز، ہر باب میں ایسا ہے جو انہوں نے مختلف چیپٹرز بنائے ہیں، وہ ہر باب جو ہے وہ الگ سے ایک ایسی مزے کی سٹوری ہے،
اور ایک نجات دہندوں سے نجات اس میں ایک موجود ہے کہ جو مختلف نجات دہندے. اچھا میں نے بتایا نا کہ ہر جگہ انہوں نے ڈیکنسٹرکشن کی ہوئی ہے. اب ایک نجات دہندہ وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دنیا میں انقلاب اور تبدیلی فلان ڈھمکان جیسے ہمارے موجودہ دور میں عمران خان صاحب لے کر تبدیلی آئے ہوئے ہیں. اچھا یا تبدیلی سرکار. تو اس کے متوازی پھر ایک اور بیانیہ موجود ہے, وہ نہیں یہ نہیں ہے, ہم نجات دہندہ ہے. تو نجات دہندوں کے نجات دہندہ بھی وہ انہوں نے دکھائے ہیں. اور ایک نجات دہندے کی مٹھائیاں اور دوسرے نجات دہندے کی مٹھائیاں کس طرح آپس میں مکس ہو کر تیسرے نجات دہندے کے پاس پہنچتی ہے. یہ اور ایسی بہت ساری بہت مزے کا ناول. بہت کچھ اس میں. اور یہ اس میں ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس ناول کا انگریزی میں ترجمہ بھی انہوں نے خود ہی کر لیا. بالکل خود ہی کیا ہے. تو اس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب مغرب تک پہنچے گا, زیادہ بڑی آڈینس تک پہنچے گا جس کا یہ مستحق ہے یہ ناول. تو اچھا دوستو, اب ہم پہنچ گئے ہیں چوٹی کے پائدان پہ, اور اس موقع پہ میرے خیال سے کوئی بگل وغیرہ ہونا چاہیے کہ ہم انکشاف کرنے والے ہیں پچھلے 10 سال کے سب سے بڑے ناول کا. تو یہ ناول جو ہے اس کا میں نام لے دوں مستنصر حسین تارڑ کا خس و خاشاک زمانہ, 2010 میں. اچھا ان کے بھی 3 میرے خیال سے ناول آ چکے ہیں. اے غزال شب بھی ان کا آیا, پھر منطق الطیر بھی آیا, لیکن خس و خاشاک زمانہ یہ ان سب سے آپ کے خیال میں بہتر ہے. اچھا یہ مستنصر سے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اس قسم کے مسائل رہتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھا جانے والا کوئی ایک ناول نگار ہے تو مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں. مقبولیت بھی اپنے دشمن لے کے آتی ہے. اور مجھے ایگزیکٹلی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مختلف بیانیوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے آن ورڈ مختلف ناولز میں. میں جب ان کا راکھ آیا, میں ایک مثال میں دے رہا ہوں, تو راکھ میں یہ جو بنگلہ دیش کے حوالے سے اور قیام پاکستان کے حوالے سے اور تقسیم کے حوالے سے جو صورتحال, یعنی ایک ہمارا اسٹیٹ کا موقف ہے اور دوسرا وہ موقف ہے جو عوام نے خود اپنی جانوں پر بھگتا ہوا ہے, یعنی ایک کمپیریزن کی صورتحال. خس و خاشاک زمانے تک آتے آتے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم جمپ جو ہے وہ پوری اردو ناول کی تاریخ میں آیا. اس لیے میں اس کو نمبر 1 پر لے کر آیا ہوں کہ انہوں نے خس و خاشاک زمانے میں, اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا باقاعدہ, اگرچہ اس کی ایک ہسٹری پہلے سے موجود ہے, پوسٹ ماڈرن ناول. اس سے پہلے آپ دیکھیں فار ایگزامپل ہم مثال لے سکتے ہیں یہ جو تھا ڈپٹی نذیر احمد کا, حالانکہ تب کیا سوچنا 19ویں صدی کی بات ہے, لیکن اس میں ایک پوسٹ ماڈرن جراثیم پورے موجود ہے, ابن الوقت, جس میں ابن الوقت کے ذریعے دوسرا جو اس کا اینٹی کردار تھا حجت الاسلام کا, جیسے اس کے بقیہ اس نے ادھیڑے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو نیا تمدن جس کو وہ انگریز لے کر آئے ہوئے ہیں, اس تمدن کا انسانی زندگی کے معاملات اور اس کے سدھار کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, اور وہ جو آپ ایک مذہبی ڈومین میں رہتے ہوئے باتیں کر رہی ہیں یہ کتنی بودھی بیکار اور دور ازکار ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو اس میں خس و خاشاک زمانے میں وہی ایک رو نظر آتی ہے وہ, اور اسی طرح پھر ان کا بیوہ, ان کا ناول تھا کیا نام ہے, پریم چند صاحب کا. اب ہندو معاشرے میں جو ان کا منو کا جو قانون ہے اس میں تو بیوہ کی کوئی, تو اس میں انہوں نے بیوہ کو توقیر دی ہے. یہ چھوٹے موٹے اس میں جو تجربات ہوتے رہے. اس میں خس و خاشاک زمانے میں مستنصر صاحب نے جتنی بھی ہماری جو سوشل آئیڈینٹیز ہیں, شناختیں ہیں, ان سب کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ کنڈیم کیا. نمبر 1 مذہب کنڈیم کیا ہے, نمبر 2 اپنا طبقات اس کو کنڈیم کیا ہے, نمبر 3 ذات برادری اس کو کنڈیم کیا ہے, پھر قومیت اس کو کنڈیم کیا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی آئیڈینٹی جو آپ کے لیے فخر و مباحات کا باعث بن سکتی ہے, ایک بھی آئیڈینٹی, ایون یہ جو ہوتی ہے کسی کا جٹ ہونا اور یا کسی کا سید ہونا یا کسی کا نسلی تفاخر جو ہے, ان تمام پر انہوں نے رندہ پھیر کر رکھ دیا اور یہ بتایا ہے کہ ان میں موجود جو تعصب ہے وہ آپ کو انسان کا بچہ کبھی بھی بننے میں معاون نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ایک ایسی زبردست ایک چیز تھی جس نے مجھے یہ اس کو ناول کو پہلے لے کر. اچھا اس کے آخر میں جو انہوں نے 2 کردار بچائے ہیں
وہ ایک کردار شباہت ہے جو دلچسپ بات ہے. میری مستنصر سے فون پر بات بھی ہوئی تو وہ کہنے لگے یار میں تو پتہ نہیں سی کہ بھی پوسٹ مارٹم ناول ہے. میں کہنا میں تہاڈے کول کم ہو گیا ہے. تو وہ جو تھا اپنا ایک شباہت ہے. اور یہ سانسی یہ جو صحراؤں میں رہتے ہیں اور مردار گوشت کھاتے ہیں اور کرلے نیولے وغیرہ, یعنی جن کی کوئی سوشل ریسپیکٹ اور آئیڈینٹی ایز سچ نہیں ہے, جو بالکل نگلیکٹڈ ہیں. ایک لڑکی ہے شباہت, وہ اس خاندان سے ہے. اور ایک کریکٹر جو انہوں نے لیا ہے, جو ہیرو کریکٹر ہے, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ہیرو کریکٹر جو ہے وہ انہوں نے ایک باسٹرڈ لیا ہوا ہے, یعنی جس کا والد جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. تو گویا کہنے میں کیا حرج ہے یار کہ پاکستان کے سماج کے مستقبل کے حوالے سے جن دو کریکٹرز کو انہوں نے چھوڑا ہے وہ ایک شباہت ہے اور دوسرا انعام ہے. ٹھیک ہے. یہ شباہت اور انعام یہ دونوں ایسے کریکٹرز ہیں جن کی کوئی بھی ایسی ریسپیکٹیبل آئیڈینٹی نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں قابل نفرت کردار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باعزت جتنے بھی کردار تھے وہ سارے کے سارے دکھ دائق ہیں, سارے کے سارے رنگ, نسل, زبان, ذات, برادری, مذہب, مسلک کے حوالے سے, یعنی کہ پرلے درجے کے ظالم اور مکروہ کریکٹر, اور بتایا انہوں نے, ثابت کیا ہے اپنے ناول میں. اور آخر میں ان دو کریکٹرز کو بچایا ہے کہ مستقبل اگر پاکستانی قومیت نام کا اگر کوئی سامنے آ سکتا ہے تو یہ ہے کہ جو ہر قسم کی سیاسی, سماجی, نسلی, گروہی جو عصبیت ہے اس سے وہ آزاد ہوگی. تو یہی وجہ تھی کہ میں اس کو خس و خاشاک زمانے کو نمبر 1 پر لے کر آیا. چلیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور سامعین و ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ہماری گفتگو سنی. تو بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.